السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ میرے سسریال والے ہیں نا جو شرک کے ہیں لوگ، اور الحمدللہ میرے شوہر کو اللہ ہدایت دے دیا، تو ہم لوگ الگ رہتے ہیں کیونکہ بچوں کا عقیدہ خراب کر رہے تھے، تو اس وجہ سے ہم لوگ کو الگ رہنا پڑ رہا۔ تو کبھی کبھی وہ لوگ اتنا شرک اور بدعت میں اتنا ہے کہ ہر چیز میں بدعت کرتے ہیں، ہر چیز میں شرک کرتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن میں دنیا میں ہر کسی کو مطلب میرے سامنے سے کچھ بھی دین کی بات آئی تو میں ہر ایک کو فیس کر سکتی ہوں، اور میرے پاس جتنا علم ہے میں وہ دوسروں تک پہنچا سکتی ہوں۔ لیکن بات جب سسریال کی آتی ہے تو ان لوگوں کو میں بتانا اتنا ڈر لگتا ہے میرے کو ان لوگوں کو، کیونکہ نازک رشتہ ہے۔ اب وہ لوگ مطلب ایک کو اگر جب بولے تو کوئی سب پورے اٹیک کر دیتے ایسا بات سے، اور ان لوگ ایسا بات کرتے کہ گھر میں سے باہر نکل جاؤ بولے، ایسی بات ہوتی ہے۔ تو کیا میں وہاں پہ حق بات بتانے سے کچھ گناہ تو نہیں ہوتا نا؟ مجھے بس یہ بات معلوم کرنا تھا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، کہ جو شخص سے کسی منکر چیز کو دیکھتا ہے، خلاف شریعت کسی بات کو، اور منکر میں سب سے بڑا منکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور پھر اس کے بعد بدعات کا معاملہ آتا ہے، جو جتنی سخت بدعت ہے اتنا بڑا منکر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی منکر کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، یعنی اپنی قوت سے اسے تبدیل کرے، ختم کرے، اور اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے، قوت سے نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے کرے، یعنی زبان سے ٹوکے، منع کرے، اور اگر اس سے بھی نہیں کر سکتا ہے تو اپنے دل کے اندر برا سمجھے، یعنی اس چیز سے رضامند نہ ہو، برا سمجھ۔ تو آپ کا معاملہ حالات کے اعتبار سے منکر پہ انکار کیا جاتا ہے، تو جہاں پہ آپ کی قوت ہے بولنے کی یا روکنے کی، وہاں پہ آپ، جیسے آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ کو اپنے گھر میں پاور ہے تو آپ روک سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، آپ کسی دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو یہ زبان سے ہو جائے گی آپ۔ اور ایسے ہی اگر نہیں ہو پاتا ہے، جیسے آپ کے سسرال کے حالات ہیں تو وہاں پہ نہیں ہو پاتا ہے تو اپنے دل کے اندر اسے برا ماننا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے اچھے الفاظ میں سمجھانے کی، اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے ہیں، اگر حالات بہت زیادہ خراب ہونے کی کا اندیشہ ہے تو پھر آپ پہ دل سے ان چیزوں کو برا سمجھیں، اور یہ نہایت ضروری ہے، اسی کے دل پر کسی اور کا کنٹرول نہیں ہوتا۔